آج ہم بات کریں گے ناظرین رضا پہلوی کی. اسرائیلی انٹیلیجنس منسٹر گیلیا گیمیلیل اس نے پرسنلی اس کو ہوسٹ کیا, اس کی میزبانی کی. نیتن یاہو سے ملا. پہلوی نے اپنا سٹانس کلیئر کر دیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اسے ختم کر دے گا. ناظرین, ایک آدمی ہے جو خود کو کراؤن پرنس آف ایران کہتا ہے. وہ 47 سال سے ایران نہیں گیا. اس کے بچے امریکہ میں پیدا ہوئے, پڑھے امریکہ میں اور اب امریکہ میں ہی رہتے ہیں. اس کی بیٹی کی شادی ایک امریکن جوئش یہودی بزنس مین سے ہوئی ہے پیرس میں. اس کی جو ماں ہے جو پیرس میں اسرائیلی جھنڈا اٹھائے فوٹو کھنچوا رہی ہے اور وہ خود نیتن یاہو کے ساتھ سیلفیاں لے کر یاد شامین میں عبادت کر رہا ہے. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ایران واپس جائے گا تو اس کا جواب کیا تھا, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. نومبر 2023 میں پیٹرک بیٹ ڈیوڈ کے انٹرویو میں اس نے کہا کہ My life is here. My life is here in America. My children and everyone I know are here. And if I went back to Iran, what would I go for? میں ایران کس لیے جاؤں گا؟ میرے بچے یہاں پہ, میری زندگی یہاں پہ, سب کچھ یہاں پہ. سنیے اس نے کیا کہا. Honestly, my life has been for the past 40 years here in America. My children live here, my friends live here, everybody that I know is here. If I was to go back, what do I go back to? یہ آدمی جو ایران جانا نہیں چاہتا وہ ایرانین عوام کو بول رہا ہے کہ سڑکوں پر نکلو, شہروں پر قبضہ کر لو, میں آ رہا ہوں. اور سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے, ہیریٹس جو کہ اسرائیلی اخبار ہے اور یونیورسٹی آف ٹورنٹو کی سٹیزنز لیب نے اس کو ایکسپوز کیا ہے کہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے, اس آدمی کے جو تھوڑا بہت اس کو آپ جانتے ہیں, یہ اصل میں اسرائیلی گورنمنٹ کے فیک اکاؤنٹس اور اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ کیمپین کا نتیجہ ہے. آج ہم بات کریں گے ناظرین رضا پہلوی کی اصلیت کی, اسرائیلی انفلوئنس آپریشن سے لے کر اس کے کانٹراڈکشنز تک, اس کے باپ کی ساوک کی جو ایک اس کی ایک سیکیورٹی تھی, یعنی اس کی ایک ٹیم تھی اس کے باپ کی جو کہ شاہ آف ایران تھا, جس نے لوگوں کو ٹارچر کرنے کے لیے ایک سیکرٹ پولیس بنائی تھی جس کا نام تھا ساوک. اس کی ٹارچر لیگیسی کی بات کریں گے. ہم بات کریں گے کہ فلسطینیوں کے قتل عام پر یہ شخص کس طرح سے خاموش رہا. چلو ناظرین دیکھتے ہیں یہ کراؤن پرنس اصل میں ہے کیا چیز. ناظرین پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ شہزادہ آخر ہے کون. رضا پہلوی اکتوبر 1960 میں تہران میں پیدا ہوا. اس کا باپ محمد رضا شاہ پہلوی ایران کا آخری شاہ تھا اور اس کا دادا رضا خان, اس نے پہلوی ڈائنیسٹی یعنی پہلوی خاندان 1925 میں اس نے بنیاد رکھی تھی. اب یہاں پہ سمجھیں کہ پہلوی خاندان کوئی پرانی رائل فیملی نہیں ہے, جو کوئی ہزاروں سال پرانی ہسٹری نہیں ہے جیسے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں. رضا خان ایک آرمی آفیسر تھا جس نے 1925 میں کو کر کے خود کو شاہ بنا لیا تھا. مطلب یہ 2500 سال کی پرشین مونارکی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کہتے تو یہ ہے کہ جو ایران کی 2500 سال پرانی بادشاہت ہے ہم اس کا حصہ ہیں. نہیں, یہ ان کی خود کی ڈائنیسٹی ہے, صرف 54 سال پرانی. 1925 میں شروع ہوئی تھی اور 1979 میں ختم ہو گئی ہے. 1978 میں جب ایران میں انریسٹ شروع ہوا, رضا پہلوی کو امریکہ بھیج دیا گیا تھا پائلٹ ٹریننگ کے لیے. وہ ٹیکسس کے ریز ایئر فورس بیس پر گیا اور پھر کبھی واپس آج تک آیا ہی نہیں. 1979 میں اسلامک ریولوشن ہوا, شاہ کو وہاں سے بھگایا گیا اور رضا پہلوی جو اس وقت صرف 18 یا 19 سال کا تھا وہ امریکن سبرب میں جا کے کسی دور دراز امریکی علاقے میں گاؤں میں جا کے سیٹل ہو گیا. تب سے آج تک ناظرین 47 سال ہو گئے ہیں یہ آدمی واشنگٹن ڈی سی کے باہر میری لینڈ میں رہتا ہے. اس کی بیوی امریکن ہے, بچے امریکن ہے, ساری زندگی امریکن ہے اس انسان کی. اور یہ آدمی کلیم کر رہا ہے کہ وہ ایرانی عوام کا لیڈر ہے. سوچئے ایک آدمی جو پوری اپنی ایڈلٹ لائف امریکہ میں گزار چکا ہے, جس کو ایران کی موجودہ ریئلٹیز کا کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بیٹھ کر واشنگٹن سے ایرانیوں کو بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. دوستو اب آتے ہیں اصلی مدے پر. اپریل 2023 میں رضا پہلوی اسرائیل گیا. آفیشیل وزٹ تھا. اسرائیلی انٹیلیجنس منسٹر گیلیا گیمیلیل اس نے پرسنلی اس کو ہوسٹ کیا, اس کی میزبانی کی. نیتن یاہو سے ملا, آئزیک ہیرزوگ سے ملا, یاد یاشیم گیا, ویسٹرن وال گیا. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پہلوی نے اپنا سٹانس کلیئر کر دیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا, خاص طور پہ ابراہم اکارڈز کو ایکسپینڈ کر کے
سائرس اکارڈ بنائے گا. سائرس کا مطلب ہوتا ہے ایرانی, اور ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اسے ختم کر دے گا. مطلب یہ آدمی جو ایرانی عوام کا لبریٹر, نجات دہندہ بننا چاہتا ہے, وہ آلریڈی اسرائیل کو کمٹمنٹ دے چکا ہے. اور جنوری 2026 میں اسرائیل ہیوم نے رپورٹ کیا تھا, اخبار ہے, کہ پہلوی نے پبلکلی پرومس کیا ہے, وعدہ کیا ہے کہ ایران اسرائیل کو امیجیٹلی اسی وقت قبول کر لے گا جیسے ہی اس کو بادشاہ بنایا گیا. اب ذرا سوچئے کہ ایران کی مسلم میجورٹی پاپولیشن جو کہ دہائیوں سے فلسطینی کاز کو سپورٹ کر رئی ہے, وہ ایک ایسے آدمی کو اپنا لیڈر کیسے مان لے گی جو اسرائیل کے ساتھ فوٹو کھچواتا ہے, جھنڈے کے ساتھ فوٹو کھچواتا ہے. غزہ میں جو حالت تھی, جو قتل عام ہو رہا تھا, اس پہ ایک لفظ نہیں کہتا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. دیکھیں, اکتوبر 2025 میں ہیریٹس نیوز پیپر, یہ اسرائیل کا بہت بڑا نیوز پیپر ہے, اس نے ایک بڑی بام شیل انویسٹیگیشن پبلک کی تھی. اس نے کیا کہا, یونیورسٹی آف ٹورنٹو کی سٹیزن لیب ایک اور ادارہ ہے, اس کے ساتھ مل کے ہیریٹس نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اسرائیل نے رضا پہلوی کو پروموٹ کرنے کے لیے فیک اکاؤنٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ کیمپین چلائی تھی. سٹیزن لیب کے ریسرچرز نے یہ پایا کہ 50 سے زیادہ فیک اکاؤنٹس جو ایرانین سٹیزنز کا بھیس ادھارے ہوئے تھے, پرشین لینگویج سوشل میڈیا پر پرو پہلوی کنٹینٹ پش کر رہے تھے, اور ہیش ٹیگ تھا کنگ رضا پہلوی, بادشاہ رضا پہلوی. اس کو ٹرینڈ بنایا جا رہا تھا. اور سب سے شاکنگ بات پتہ کیا ہے, جون 2025 میں جب اسرائیل نے تہران کے ایون پریزن پر حملہ کیا تھا, تو یہ فیک اکاؤنٹس نیٹ ورک نے ایکسپلوژنز ایٹ دا پریزن کے بارے میں پوسٹ کیے تھے, اور یہ کہا تھا کہ ایرانی میڈیا کی طرف سے یہ آ رہے ہیں, ایرانی عوام کی طرف سے آ رہے ہیں. اور ناظرین, آپ ذرا حیران ہوں گے کہ 2025 میں جب اسرائیل نے تہران کے ایون پریزن ایک تھا اس پہ حملہ کیا تھا, تو یہی فیک اکاؤنٹس نیٹ ورک نے بڑا ایک ٹرینڈ چلایا تھا, ایکسپلوژنز ایٹ دا پریزن. اور حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ابھی بم وہاں گرے نہیں تھے, اس سے پہلے ہی ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا تھا انہی اکاؤنٹ سے. پھر انہوں نے ایک اے آئی جنریٹڈ فیک ویڈیو شیئر کی پریزن ایکسپلوژن کی, جو بڑی وائرل ہوئی تھی. بی بی سی پرشین کی فیک ہیڈ لائنز بھی شیئر کی تھی انہوں نے. سٹیزن لیب نے کلیئرلی لکھا کہ اٹ از ہائیلی ان لائکلی دیٹ اینی تھرڈ پارٹی وداؤٹ ایڈوانس نالج آف دی IDF پلانز وڈ ہیو بین ایبل ٹو پریپیئر دس کانٹینٹ. مطلب رضا پہلوی کی جو پاپولیرٹی دکھتی ہے آن لائن, اس کا ایک بڑا حصہ, لارج حصہ, وہ اسرائیلی انٹیلیجنس آپریشن ہے. اور یہ صرف ایتھیکل یا اخلاقی ایشو نہیں ہے دوستو, یہ ایرانی گورنمنٹ کے اس بیانیے کو کنفرم کرتا ہے کہ رجیم چینج کا جو پش ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. تیل اویو بیسڈ انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے ریسرچر راز زمت نے خود کہا کہ یہ اسٹریٹجی غلط ہے, کیونکہ یہ خامنائی کے بیانیے کو مضبوط کرے گی. اب آتے ہیں دوستو اس چیز پر جو مسلمان دنیا کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اکتوبر 7 2023 کے بعد جب اسرائیل نے غزہ پر بمبنگ شروع کی تھی, رضا پہلوی نے کیا کیا؟ اس نے اسرائیل کی سپورٹ کی تھی, حماس کو کنڈیم کیا تھا, ایرانین رجیم کو کی مذمت کی تھی, لیکن غزہ کے بچوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا یہ انسان. دا انٹرسیپٹ ایک اخبار ہے, اس کی جنوری 2026 کی رپورٹ کے مطابق وہ کیا لکھتے ہیں, ایون ایز the world largely objected to the massive Israeli bombing campaign that was killing thousands of innocent Palestinians, they never wavered. یعنی جب پوری دنیا چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ تھے اسرائیل کے, ان تب نے مذمت کی تھی, یہ آدمی نہیں بولا. اس کی بیوی جس کا نام ہے یاسمین پہلوی, نومبر 2024 میں واشنگٹن ڈی سی میں پرو اسرائیل یعنی اسرائیل کے حق میں نکالے جانے والی ریلی میں گئی, اسرائیلی جھنڈا اٹھایا اور لہرایا. جون 2025 میں جب ایران اسرائیل کی 12 دن کی جنگ ہوئی جس میں 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے, رضا پہلوی نے اسرائیلی سٹرائکس کو اپرچونٹی یعنی موقع کہا تھا, اچھا نادر موقع کہا تھا, اور کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل چینج بہت ضروری ہے. دوستو یہ انسان کلیم کرتا ہے کہ میں ایرانیوں کا لیڈر ہوں. تہران ٹائمز نے لکھا, while the Iranian nation mourned its dead, پہلوی monarchists openly celebrated. ایک لڑکی تھی, اس کا انٹرویو میں سن رہا تھا, اس نے اس شخص کو گالی دی اور ایک جانور سے مشابہت کی. ایرانی لڑکی تھی, اور وہ لڑکی تھی جو حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی تھی. اس نے کہا کہ ہمیں ان کی حکومت قبول نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کی بھی قبول نہیں ہے. سوچئے کیا یہ آدمی ایرانی عوام کے بارے میں کچھ اچھا سوچ سکتا ہے؟ یہ اس کو صرف پاور چاہیے اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا, اس کے لیے اسرائیل کو کہ تلوے چاٹے گا. الجزیرہ کے انالیسس کے مطابق
وہ لکھتے ہیں he was really the only opposition figure that was supportive of Israel war. یعنی یہ اکیلا اپوزیشن کا آدمی تھا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا. یا سنیے, ایرانی اپوزیشن فگرز نے جو کہ جیل میں بیٹھے ہیں ان تک نے اس کو غدار کہا ہوا ہے. اور پھر جون 2025 میں اس کی بیٹی ایمان پہلوی, اس کی شادی جوئش امریکن, ایک یہودی امریکن بزنس مین ہے بریڈلی شرمن, اس سے پیرس میں ہوئی تھی. جوئش کرونیکل نے رپورٹ کیا کہ شرمن پہلا جوئش ممبر ہے ایرانین رائل فیملی کے اندر. اب یہ پرسنل چوائس ہے, ٹھیک ہے, لیکن ٹائمنگ دیکھیں نا, جب ایران اسرائیل جنگ چل رہی ہے تب یہ شادی کا وقت ملا ان کو. اینالسٹ نے اسے کیلکولیٹڈ موو کہا ہے, خود کو اسرائیلی سرکل میں لانا چاہتا ہے یہ آدمی. اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہ لیڈر کتنا کنسسٹنٹ ہے اپنی باتوں میں. 2009 میں پہلوی نے پبلکلی کہا کہ اس نے کبھی امریکن انٹیلیجنس سروس سے پیسہ نہیں لیا. پھر 2017 میں کہنے لگا کہ وہ انقلاب کے لیے کسی سے بھی پیسہ لے سکتا ہے, چاہے وہ سعودی عرب کی کیوں نہ ہو یا اسرائیلی کیوں نہ ہو. یہ ڈیموکریسی کا پوسٹر بوائے ہے جو سعودی عربیہ سے فنڈنگ مانگتا ہے. وہی سعودی عربیہ جو کہ جہاں پہ خود منارکی ہے, یعنی ایک بادشاہ سے فنڈنگ لے کے ایک اور بادشاہت قائم کرنا جا رہا ہے. دوستو اب دیکھیں, جب یہ کہتا ہے کہ مجھے ایران واپس جانا ہے, ایران واپس جانے کی بات ہے, میں آپ کو پہلے پیٹرک بیٹ ڈیوڈ کا وہ انٹرویو سنوا چکا ہوں. کہتا ہے میری زندگی یہاں پر ہے. پھر جنوری 2026 میں واشنگٹن ڈی سی میں اس نے پریس کانفرنس میں کہا تھا دا اسلامک ریپبلک ول فیل آئی ول ریٹرن ٹو ایران. جس دن یہ اسلامک جمہوریہ ایران فیل ہو گیا میں واپس جاؤں گا. آخر ہے کیا اس انسان کا سچ, اس نے واپس جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ دوستو پراڈا کی رپورٹ کے مطابق یہ آدمی 48 سال سے کانسٹنٹلی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ میں رجیم گرنے والی ہے, تیار رہو. 1983 میں اسرائیلی پی ایم یٹراک شامیر نے اس کے ساتھ کو کی پلاننگ کینسل کر دی تھی کیونکہ یہ آدمی ریئلسٹک نہیں ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر تھا, وہ کو کی پلاننگ کر رہا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم ایران کی حکومت کو گرائیں گے, ہم اس وقت خمینی کی حکومت اس کو گرائیں گے. اور وہ پیچھے ہٹ گیا کہ یہ آدمی دماغی طور پہ صحیح نہیں ہے. اور پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ ایرانین ملٹری اور سیکیورٹی فورسز کا بہت بڑا سیکشن ہے, اس نے بڑی خاموشی سے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہوئی ہے. لیکن اس کا ثبوت کہاں ہے بھائی؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کوئی نام, کوئی پروف تو دو. البوابہ کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق critics argue that his long absence from Iran, lack of deep organizational infrastructure inside the country and elite foreign connections limit his effectiveness. اس کو ککھ پتہ نہیں ہے ایران کا, لب لباب یہ ہے. یہ ایرانی عوام کو جانتا ہی نہیں ہے. مطلب یہ آدمی واشنگٹن سے زوم میٹنگ پر ایران چلائے گا. دوستو اگر رضا پہلوی سچ میں واپس آتا ہے تو وہ کیا لائے گا اپنے ساتھ؟ اس کا جو باپ ہے محمد رضا شاہ, اس کی لیگیسی لے کر آئے گا. ویکیپیڈیا اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے آرکائیوز کے مطابق شاہ کے سیکرٹ پولیس تھی ساوک, SAVAK. اس نے پولیٹیکل سیاسی قیدیوں پر بڑا سسٹمیٹک تشدد کیا تھا. میتھڈز میں پتہ کیا شامل تھا؟ الیکٹرک شاک دیتا تھا, نیل ایکسٹریکشن, اپنے سیاسی جو حریف تھے ان کے ناخن نکلوا دیتا تھا, ریپ کرتا تھا, ایسڈ ڈالتا تھا ان کے نتھنوں کے اندر, اور پھر اس میں گرم سیخیں ڈالتا تھا, اور پھر موک ایگزیکیوشن کرتا تھا, دنیا کے سامنے لوگوں کو ٹانگ دیتا تھا. 1976 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایران کو ورسٹ وائلیٹرز آف ہیومن رائٹس ان دا ورلڈ میں لسٹ کیا تھا. 76 کی بات کر رہا ہوں, 79 میں انقلاب آیا تھا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی شاہ کے دور میں ہوتی ہے. انقلاب ایران ایسے ہی نہیں آ گیا, کوئی تو وجہ تھی, لوگ تنگ تھے. آج جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملا رجیم جو ہے وہ ظالم ہے, آپ کبھی پڑھیے کہ شاہ کے دور میں کتنا ظلم ہوتا تھا. encyclopedia.com کے مطابق جب شاہ سے ٹارچر کے بارے میں پوچھا گیا, اس نے ڈینائی نہیں کیا تھا. لیم مونڈے کو 1976 میں اس نے ایک انٹرویو دیا, لیم مونڈے کے اینکر تھا, اور کہا آگے سے جواب پتا کیا تھا؟ Why should we not employ the same methods as you Europeans? We have learned sophisticated methods of torture from you. ہم وہی کام کیوں نہ کریں جو تم یورپین نے کیا؟ ہم نے تم یورپین سے بڑا کمال کے طریقے سیکھے. کس چیز کے؟ تشدد کرنے کے. یہ تھا رضا پہلوی کا باپ, اور بیٹا اب ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے. تہران ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پہلوی فیملی کا جو اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے 1950 سے ہے. ان کے درمیان آئل پائپ لائن ڈیلز ہوئی تھی. CIA کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کنفرم کرتے ہیں کہ ساوک کی جو ٹریننگ میں CIA اور اسرائیلی موساد نے ہیلپ کی تھی. اور آج
آج رضا پہلوی فروری 2023 کی لاس اینجلس ریلی میں جو ہے وہ پرویز سبیتی کے ساتھ دکھتا ہے. یہ وہی سابق آفیسر ہے جو ڈائریکٹلی تشدد میں انوالو تھا. 131 جو سیاسی قیدی تھے انہوں نے اوپن لیٹر لکھا تھا, کھلا خط لکھا تھا سبیتی کو, اور اس میں انہوں نے اس پہ مذمت کی تھی اور لعنت بھیجی تھی اس شخص پہ. لیکن پہلوی کے سپورٹرز نے میونک میں سبیتی کا پوسٹر جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا دا نائٹ میئر آف فیوچر ٹیررسٹ. مطلب جتنے بھی اس کے سیاسی حریف ہیں ان کے لیے ڈراؤنا خواب ہے. یہ ہے دوستو ڈیموکریسی جو یہ شخص لانا چاہتا. اب دوستو اصلی سوال کہ ایرانی عوام جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. ایرانی عوام احتجاج کیوں کرتی ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے احتجاج کرتی ہے, اکانومی کولیپس ہوئی اس کی وجہ سے احتجاج کرتی ہے, شخصی آزادی نہیں ہے. یہ جینوئن گریوینسز ہیں جو ویلڈ, لیکن کیا وہ بادشاہت واپس لانا چاہتی؟ تل اویو بیسڈ ریسرچر ہے راز زمت, انہوں نے ہیرٹس کو بتایا کہ بہت سے ایرانی ایسے ہیں جو تبدیلی چاہتے ہیں لیکن ان کا خواب ہے ایک نارمل لائف, ناٹ اے ریوائول آف مونارکی, یعنی بادشاہت کی واپسی نہیں. ای اے ورلڈ ویو کی اینالسٹ کے مطابق سم سی دا absurdity that in 21st century a man still claims political legitimacy solely on the basis of royal bloodline. ایرانی سوچتے کہ اتنا کوئی بیوقوف کوئی ہو سکتا کہ 21ویں صدی میں ایک انسان صرف اس لیے اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے. 2024 میں change.org پٹیشن جو کہ پہلوی کو سپورٹ کرتی تھی اس پہ 4,60,000 سگنیچر آئے تھے, لیکن ایران کی پاپولیشن صرف 85 ملین ہے. یہ 0.5% بھی نہیں تھا. دوستو عرب سٹیزن لیب نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس کی آن لائن سپورٹ اسرائیل باٹ فارم سے آتی ہے. یعنی باٹ فارم ہوتے ہیں جو آرٹیفیشل باٹس ہوتے ہیں جو ٹرینڈ بناتے ہیں, جو آرٹیفیشل لائکس رکھتے ہیں, یہ وہاں سے اپنی پاپولیرٹی کو گیج کر کے رکھتا ہے. دوستو ایرانی عوام آزادی چاہتی ہوگی, لیکن یہ حق ہے ان کا. ہر قوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرے. کیا وہ خامنائی کے ساتھ رہنا چاہتے یا نہیں رہنا چاہتے, یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن کیا ایک ایسا آدمی جو 47 سال سے ایران نہیں گیا, جو اسرائیلی انٹیلیجنس کیمپین کو پروموٹ کرتا ہے, جو غزہ کے بچوں پر قتل عام پر خاموش رہتا ہے, جو اپنے باپ کے ٹارچر لیگیسی وائٹ واش کرتا ہے, جو خود کہتا ہے کہ امریکہ میری زندگی ہے, وہ اس قابل ہے کہ وہ آگے بڑھے اور وہ ایرانی عوام کو لیڈ کرے؟ دوستو اس پہ آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد